دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان صاحب جی آج ملے ایڈیٹرز کے ساتھ، پرنٹ میڈیا کے معززین کے ساتھ، اور انہوں نے بھی آج واضح طور پہ اپنا موقف دیا. چودھری غلام حسین صاحب موجود تھے جناب اس میٹنگ میں. ہم ان سے معلوم کر لیتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کس پوزیشن میں ہیں اس وقت. اسٹرانگ ہیں، درمیانے درجے میں ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہیں، یا پھر پسپائی کی طرف جا رہے ہیں. چودھری صاحب آپ کی ملاقات ہوئی، آپ بھی ان معززین میں شامل تھے جو آج وزیر اعظم سے ملے. تو اب وزیر اعظم کہتے ہیں جی میں تو پر اعتماد ہوں اور میں اپوزیشن سے زیادہ پر اعتماد ہوں. نہیں، وہ جب ان سے بات السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج وزیر اعظم نے کوئی 20 کے قریب کالمسٹ اور ایڈیٹرز اور ریلیٹڈ لوگوں سے ملاقات کی ہے. تو اس میں کوئی لاہور کے تھے، کوئی ادھر کے، اب نام فردن تو لوگوں کے نہیں. تو انہوں نے بڑی کھل کے باتیں کی ہے، جو کسی نے سوال کیا اس کا جواب دیا ہے. انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا کسی ایک ایشو پر بھی پچھلے 2.5 سال میں فوج اور اداروں کے ساتھ کوئی تصادم نہیں ہوا. صحیح. جو ہم نے پالیسی دی ہے انہوں نے اس پر عمل کیا ہے. جو باہمی مشاورت سے فیصلے ہوئے ہیں پاکستان کے، اسی کے فیصلے کیے جائیں. انہوں نے کہا کئی چیزیں ایسی ہو گئی ہیں، یہ آپ کے لیے بھی اور سب کے لیے خبر ہے، کہ اگر میں اب دوبارہ آپ مجھے کہیں کہ 2.5 سال پیچھے جائیں اور وہ کریں تو میں اب ڈیفرنٹلی کروں. مثلا ہم آئی ایم ایف پر نے جو 6 مہینے ضائع کیے، پہلے نہیں گئے، اس سے ہمارا بہت سارا نقصان ہو گیا، بے یقینی پیدا ہو گئی. اور جب بے یقینی پیدا ہو جائے تو کاروبار ٹھپ اور اکانومی بیٹھ جاتی ہے. صحیح. تو ایک وہ، اور پھر انہوں نے کہا ہم نے انتظار کیا کہ یہ ادارے جو ہیں، سٹیل مل ہے، پی آئی اے ہے، فلاں جو یہ یعنی جونکیں جو بنی ہوئی ہیں، لیچز. یہ ویسے افسوسناک بات نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس لیٹ جانے سے ہمارا کام. میں نے کہا جو انہوں نے کہا وہی نا ان کا ایک، پھر ان کا یہ اداروں کو بھی ہمیں پہلے ہی اچھا انہوں نے کہا جی کہ اگر اپوزیشن نے استعفے دیے تو ہم الیکشن کروا دیں گے، بائی الیکشن نا، ضمنی الیکشن. جی ہاں، یہ ان کا پکا موقع. تو اس کے لیے تیار ہیں وہ؟ جی وہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں. تو خواجہ آصف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بھول جائیں، اگر الیکشن کروائے نہیں الیکشن کا تو وہ بھول جائیں، پھر تو 70 اور 77 والی سچویشن ہو جائے گی اور پھر حالات سنبھالے نہیں جائیں گے. خواجہ آصف صاحب کو سنائیے گا جی ذرا. اگر یہ نوبت آتی ہے تو ہم استعفے دیں گے. ان استعفوں کے اوپر انہوں نے الیکشن کروائے، اگر 100-125 سیٹوں خالی ہوتی ہیں نیشنل اسمبلی کی، ان پہ الیکشن کرائے تو ان الیکشنوں کا وہی حشر ہوگا جو 1970 میں جو ہے خالی سیٹوں کے پہ کروانے کا الیکشن کا جو حشر ہوا تھا. اب یہ ان کو 71 سے کیوں نہیں نکلتے یہ؟ جی ابھی کل کی بات ہے، پی ٹی آئی نے استعفے دیے تھے. جی ہاں. اور انہوں نے پوری طاقت ہونے کے باوجود ان کو ان کے استعفے واپس کرنے پڑے تھے. تو ویسے یہ بھی پی ٹی آئی کا بھی جو استدلال ہے نا جی، وہ استعفے دیں تو ہم ضمنی الیکشن کرائیں. تو آپ نے کیا کرانا، دس از پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن. نہیں کوئی سیٹ خالی ہو جائے گی تو چودھری صاحب وہ بھی تو کوئی پاگل تو نہیں ہے. کون؟ پی ٹی آئی والے. جی وہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ دفعہ استعفے لے کے تو آئیں نا. جی جب استعفے آئیں گے، they are trying to call their bluff. جی ہاں، دونوں طرف بلف چل رہا ہے نا. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ استعفے آئیں تو صحیح پہلے، اور جب استعفے آئیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو پتہ کل ہم نے پرائم منسٹر جو ہے وہ اس بات پر بڑے کلیئرلی آج وہ جس قسم کے بھی لوگوں نے سوالات کیے انہوں نے بڑی فراخ دلی سے ان کے جواب دیے. نہ کوئی پریشر میں نظر آئے ہیں، نہ وہ کسی اس طرح کا لیک آف کہ ان کا گرپ نہیں تھی. یعنی وہ کئی دفعہ ہوتا ہے بندہ تھکا ہوا بھی، کیبنٹ میٹنگ فلاں ٹمکان، کوئی ایسی چیز نہیں، اور کافی دیر بیٹھے رہے. اور بلکہ کئی صحافی جو ہے، مجیب الرحمان شامی صاحب نے بھی، انہوں نے کہا جی ہم تو اس کے خلاف ہیں کہ دھرنا دے کے ایک آئینی اور قانونی اور الیکٹڈ گورنمنٹ کو نکالا جائے. اچھا مجیب الرحمان شامی صاحب انہوں نے کہا جی لیکن آپ ان کے ساتھ یعنی بات چیت کا دروازہ کھولا رکھے، اس پر ان کا بھی بات چیت کریں کسی کے اوپر. اگر تو انہوں نے پہلے جو این آر او دیا تھا پرویز مشرف نے، وہ سب سے بڑا ظلم ہوا ہے، اس کے بعد قوم نہیں اٹھ سکی. اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے لوٹ مار کی ہے، چوری کی ہے، ڈاکہ گرا، اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو یہ ملک دشمنی اور غداری ہے. یہ انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی یہ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں باری باری
پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر نیب کیس کی وجہ سے مشیر خزانہ حفیظ شیخ کو ہٹانا پڑا تو یہ آپشن موجود ہے. تو انہوں نے کہا ہم کسی اور کو لگا دیں، یہ تو کہا ہے. یعنی حفیظ شیخ صاحب وہی کو جو اب آیا ہے نا، ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے. وہ ہائی کورٹ نے تو بہت ہی بڑا تفصیلی فیصلہ دیا اور 2 اور 2 4 کی طرح چیزیں بالکل واضح کر دی ہیں. اور اگر حفیظ شیخ صاحب کا ذکر آیا ہے تو جی میں آپ کو فیصلہ آج ہمارے پاس موجود ہے. کل تو ہم نے صرف بغیر پڑھے ہی چند باتیں بتائی تھیں، لیکن وزیر اعظم کے مشیروں اور معاونین خصوصی کا تقرر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا تھا. تو ہائی کورٹ نے جناب بہت واضح طور پہ جو فیصلہ دیا ہے، جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ تحریر کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ ایک غیر منتخب شخص کابینہ کا رکن نہیں بن سکتا. تو ایسے میں اسے کابینہ کمیٹی کا نہ صرف رکن بنانا بلکہ کابینہ کمیٹی کا چیئرمین مقرر کرنا آئین پاکستان کی نفی کے مترادف ہے. تو حفیظ شیخ صاحب اور جناب عشرت حسین صاحب اور جناب رزاق داؤد صاحب یہ جو ایڈوائزرز ہیں، اور یہ ان کے لیے خاص طور پہ بلا شبہ کابینہ کمیٹی میں لوگوں کو خصوصی درخواست پر بلایا جا سکتا ہے، لیکن ایسا کوئی شخص کابینہ کمیٹی کا چیئرمین یا رکن نہیں بن سکتا جو کابینہ کا رکن نہ ہو. یعنی صرف الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ کابینہ کا رکن بن سکتے ہیں، کابینہ کے ممبر بن سکتے ہیں، وہ کابینہ کا اجلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں، خواہ وہ ایڈوائزر ہی کیوں نہ ہو. ایک مشیر کو وفاقی وزیر کا درجہ دینا صرف مراعات کے مقصد سے ہوتا ہے اور یہ درجہ حاصل کر کے کوئی مشیر وفاقی وزیر نہیں بن جاتا. اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے جناب تمام تر قانونی بحث سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ رولز آف بزنس 1973 کے رول 4 سب رول 6 کے تحت وزیر اعظم کے اسپیشل اسسٹنٹس کی تقرری سے آئین کی کسی قسم کی خلاف ورزی نہیں ہوتی. یعنی وزیر اعظم کو اسپیشل اسسٹنٹ کے تقرر کا اختیار تو ہے، لیکن اسپیشل اسسٹنٹ اور ایڈوائزر جو ہیں ان کا آگے جا کے رول وہ بہت محدود ہے اور وہ کابینہ کی کمیٹی کا وہ پارلیمانی جو فارم آف گورنمنٹ ہے، پارلیمانی نظام، کیونکہ اس کا تو سارے کا سارا اس کی عمارت ہی منتخب لوگوں پہ کے بنیاد پہ ہوتی ہے، تو اس لیے یہ غیر منتخب لوگوں کے بارے میں. پھر جناب ایک معاون خصوصی وزیر مملکت یا وزیر مملکت یا وفاقی وزیر نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا درجہ صرف مراعات کی حد تک ہوتا ہے. معاون خصوصی نہ تو پارلیمنٹ سے خطاب کر سکتا ہے اور نہ ہی ایگزیکٹو اختیارات کے کو بھی استعمال نہیں کر سکتا. ایگزیکٹو کے اختیارات وہ کابینہ کا رکن نہیں ہوتا اور نہ ہی کابینہ کی کارروائی میں حصہ لے سکتا ہے. وزیر اعظم کا مشیر ایک آئینی عہدہ ہے. وزیر اعظم کے زیادہ سے زیادہ 5 مشیر ہو سکتے ہیں، بالکل کلیئر اس معاملے میں. وزیر اعظم کے مشیر کے لیے وفاقی وزیر کا درجہ صرف مراعات کے لیے ہوتا ہے، اس سے وہ وفاقی وزیر ہرگز نہیں بنتا. مشیر کابینہ کا رکن نہیں ہوتا اور نہ ہی کابینہ کی کارروائی میں حصہ لے سکتا ہے، لہٰذا وہ کابینہ کمیٹی کا رکن یا چیئرمین بھی نہیں بن سکتا. وزیر اعظم کا مشیر پارلیمنٹ سے خطاب کر سکتا ہے، اجلاس اٹینڈ کر سکتا ہے، لیکن وہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لے سکتا. اور اس بنیاد پہ جناب یہ کافی محدود ہو گیا ہے معاملہ. تو اس تناظر میں تو چوہے صاحب یہی بات ہم عرصہ دراز سے کہتے آ رہے ہیں کہ اس معاملے میں وزیر اعظم کو اپنا جو الیکٹورل کالج ہے، جن کی وجہ سے وہ وزیر اعظم ہے، جس قومی اسمبلی کے ارکان کی وجہ جی قومی اسمبلی یا سینٹ کا 1/4 جو ہے، جی ہاں، اور وہاں سے وہ لے کے آئیں اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تو کیا آج یہ سوال اٹھایا گیا کہ حفیظ صاحب اور اس طرح کے لوگ خطرے میں ہیں؟ نہیں تو انہوں نے جو یعنی ہم نے تو آئین اور قانون کے مطابق حکومت چلانی ہے. تو اگر کوئی انڈسپینسیبل نہیں ہے، پہلے شروع میں آئے تھے ہمارے 2 ایک تجربہ کار تھے، باقی نہیں تھے، تو ہمیں پھر لے کے آنے پڑے ہیں لوگ. اور کئی جگہ آپ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہم ہائی کورٹ کے فیصلے پہ عمل کریں گے اور کسی مشیر اور اسپیشل اسسٹنٹ اور ان کو ہٹانا بھی پڑا. مطلب کوئی ناگزیر نہیں ہے ان کا مطلب، یعنی لب الباب یہ. ٹھیک ہے.
ان کا ہمارا وہ پرابلم نہیں ہے. اب میں نے تو یہ بھی کہا ہے نا, سوال کے طور پر کہا کہ 30 مہینے کی آپ کا بڑا کارنامہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہم نے قوم کو فیوچر کی ساری پلاننگ پر ڈال دیا ہے کہ یہ اب یہ ہم اس راستے پر چلیں گے. اب انہوں نے کہا بادشاہ ڈیم اور مومن ڈیم اور یہ 2 آبادیاں, یہ میگا پروجیکٹ جو ہیں, بڑے پروجیکٹس ہیں اربوں ڈالر کے, اس سے ملک کا قائم, اور یہ 50 سال کے بعد 60 سال کے بعد پھر ڈیم اتنے بڑے بننے لگے. تو وہ باتیں اپنی جگہ ہے, لیکن جو ایک چیز ہے, نہ میرے سے آپ نے سوال کا جواب دیا ہے, نہ میں نے وہاں بھی بات کی ہے کہ اپوزیشن جو ہے, جب ان کا دھاندلی کا بیانیہ تو پٹ چکا. میں پہلے وزیر اعظم کو پوچھ لوں. وزیر اعظم صاحب نے امپورٹنٹ باتیں کی ہیں, اور سینٹ کا الیکشن وزیر اعظم کیا کہتے ہیں کب ہوگا؟ مجھے یہ نہیں یاد ہے. اچھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ سال سینٹ کا الیکشن ہے, اور اس کے بعد بلدیاتی الیکشن کروائیں گے ہم. اب اگر 2.5 سال تو ہو گئے, کرایا کوئی نہیں ہے. تو اب بنڈل آئی لینڈ جو ہے وفاقی حکومت کی ملکیت ہے, وہ کہتے ہیں وہ کام کر رہے ہیں اس پر, راوی فرنٹ پر بھی کر رہے ہیں, اور اس میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. نئے شہر آباد ہو جائیں گے, کراچی کو دباؤ سے نکالنا ہے, لاہور کو دباؤ سے نکالنا ہے. اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو یعنی جب تک گراؤنڈ پر نہ چیز ہو تو میں کیا کہہ دوں کہ بھئی اب میری عمر اس طرح نہیں